السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ جی، آپ کا یہ سوال کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، کیونکہ بعض بدعت ایسی ہے جو اچھی ہے، بعض بدعت ایسی ہے جو بری ہے۔ بعض لوگ ایک حدیث کی بنیاد پر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی، اور وہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے کیا حدیث پیش کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی وہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اب اس کا سب میں پہلے میں آپ کو ایک الزامی جواب دوں کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب نکال لیا جائے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز گمراہی ہے، تو مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا گمراہی میں مبتلا ہونا لازم آئے، تمام مسلمانوں کا۔ کیسے؟ اب ذرا بتاؤ، یہ بتائیے کہ کوئی بھی مسلمان کیا نئی چیز سے بچا ہوا ہے؟ نہیں بچا ہوا ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کوئی چیز نئی چیز سے بچا ہوا ہے؟ نہیں۔ اب ذرا بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں جو اعراب لگایا گیا زبر زیر پیش، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا؟ نہیں، یہ بھی تو بدعت ہوئی نا، یہ بھی تو بدعت ہوئی۔ اور جب بتا سورت، آیت، اس کے نمبرات جو دیے گئے، یہ کہاں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ یہ نہیں تھے۔ علم تفسیر، علم فقہ، علم نو، یہ تمام دینی مدارس کا قائم کرنا، مسجدوں کو سنگار کرنا، پنکھا لگانا، اس ٹائپ کے جبے اور کرتے پہننا، یہ تمام تو بدعت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ان چیزوں کا استعمال، تو بعض چیزیں اس میں تو ایسی ہے کہ جو کہ فرائض میں داخل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ دیکھیے علوم و فنون، علم حاصل کرنا، علم تفسیر، یہ سب بالکل کیا ہے، علم فرض ہے۔ تو اگر مان لیا جائے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، جو وہ حدیث ہے، اور اس کا مطلب مان لیا جائے کہ ہر نئی چیز بدعت اور گمراہی ہے، تو کوئی بھی انسان بدعت گمراہ ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کلو بدعت دلالہ، جو حدیث پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر بری چیز جو اسلام کے خلاف، ہر نئی چیز جو اسلام کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے، لیکن ہر نئی چیز جو بدعت ہو لیکن اسلام کے مطابق ہو، دین و سنیت کے مطابق ہو، وہ گمراہی نہیں ہے۔ اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں، اس کی تائید مشکات شریف کی حدیث کتاب الاعتصام، باب الاعتصام میں ہے، اور صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 371، صحیح مسلم حدیث نمبر 77 میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کیا، ایسی نئی چیز ایجاد کیا جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے، تو وہ نئی چیز ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں، وہ چیز ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں۔ تو اس حدیث سے کیا مطلب مراد ہوا کہ ایسی نئی چیز، حضرت عائشہ فرماتی ہے، ایسی نئی چیز جو ہمارے دین سے نہ ہو، ہمارے دین سے نہ ہو، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے دین سے ہے تو، ہمارے دین سے ہے تو قابل قبول ہے، اگرچہ نئی چیز ہو، اگرچہ نئی چیز ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر نئی چیز دین میں ہو اور دین میں اس نئی چیز کرنے سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، تو وہ نئی چیز کرنا ہمارے لیے بدعت تو ہے، لیکن وہ بدعت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، وہ بدعت سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو میں مسلم شریف کی حدیث پاک بیان کروں، کتاب الزکات حدیث نمبر 2351 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا نیا طریقہ پیدا کیا، اسلام میں کوئی اچھا نیا طریقہ پیدا کیا اور جاری کیا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کر رہا ہو، جو اس کے بعد اس پر عمل کر رہا ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ پیدا کیا، جاری کیا، تو اس کو تو اس کا عذاب ملے گا، اور اس کے بعد اس پر جو لوگ عمل کر رہا ہو، اس کے عمل کرنے کی بنیاد پر بھی اس کو عذاب ملے گا، اس پر عمل کرنے کی بنیاد پر بھی اس کو عذاب ملے گا۔ تو اس حدیث پاک کی بنیاد پر کیا سمجھ میں آئی کہ بدعت اگر اچھی ہو، اگر
अच्छी हो और इस्लाम के खिलाफ ना हो तो उसके करने से हमें क्या मिलता है? सवाब मिला करता है। लेकिन अगर इस्लाम के खिलाफ वो बिदअत है तो उसको करने से क्या है? हमें अजाब मिलता है। और एक रिवायत बयान करूं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत है, हदीस नंबर 1078 में, कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जिस शख्स ने गुमराही का कोई तरीका जारी किया, जिस शख्स ने क्या किया? गुमराही का कोई तरीका जारी किया और उसकी पैरवी की गई, तो तमाम पैरवी करने वालों का गुनाह उस शख्स पर होगा और किसी के गुनाह से कुछ कमी न की जाएगी, किसी के गुनाह से और कुछ कमी न की जाएगी। और जिस शख्स ने हिदायत का कोई तरीका जारी किया और उसकी पैरवी की गई तो उसके करने वालों की नेकियां उस शख्स को भी मिलेगी जो शख्स के वो कर रहा है। तो अब जरा बताइए, इन तमाम चीजों से यह बात साबित हो रही है कि बिदअत की दो सूरतें हुआ करती है, एक बिदअत हसना और एक बिदअत सय्या। बिदअत हसना को करने से सवाब मिला करता है और बिदअत सय्या करने से हमें अजाब मिला करता है। और बिदअत हसना क्या है? जो इस्लाम के मुताबिक हो, जो सुन्नियत के मुताबिक हो, जो दीन के मुताबिक हो, जो कुरान के मुताबिक हो, जो हदीस के मुताबिक हो, कि इसके करने से हमें इस्लाम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो बिदअत हमारे लिए बिल्कुल सवाब का जरिया हुआ करता है। और जो लोग कहते हैं कि हर बिदअत गुमराही है तो वो लोग जाहिल हैं, वो लोग जाहिल हैं। तो फिर इस हदीस का क्या जवाब होगा? अगर हर बिदअत गुमराही होती तो हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु क्यों रिवायत करती है ऐसी हदीस को? अगर हर बिदअत हराम होती तो हजरत अबू हुरैरा क्यों कहते कि ये चीज हो? तो लिहाजा और एक हदीस पाक मुख्तसर तौर पर आपको बयान करता चलूं, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी की हदीस पाक है कि 4086 क्या कि हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब हारिस के दोनों बेटों ने कैद कर लिया, पकड़ लिया और उनको शहीद करने के लिए जब एक मैदान ले जाए गए तो हजरत खुबैब ने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जो इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु ये पहले ऐसे शख्स थे जो कि कत्ल होने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, जो 2 रकात नमाज पढ़ी थी। नबी पाक ने इसका हुक्म भी नहीं दिया था। तो अगर ये बिदअत हराम होती तो हजरत खुबैब क्यों करते? अगर हर बिदअत गुमराही होती तो हजरत खुबैब जो सहाबी रसूल थे और हजरत अबू हुरैरा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवायत करदा हदीस सबसे ज्यादा है, उन्होंने तायीद की। तो मतलब ये है कि अगर किसी काम के करने से इस्लाम और दीन में कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो वो काम करना बिल्कुल दुरुस्त है। और ये कहना कि हर बिदअत गुमराही है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं, क्योंकि हर बिदअत गुमराही होती तो हर इंसान का गुमराह होना लाजिम आता। तो कोई शख्स ये हदीस की बुनियाद पर कहे कि हर बिदअत गुमराही है, ये दुरुस्त नहीं है।